ہے کہ خانقاہوں کی تاریخ کیا ہے، چوتھا یہ ہے کہ خانقاہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ تین چار باتیں بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، خانقاہ کا ذکر کہاں پر ہے، خانقاہ کا تذکرہ بھی کہیں ملتا ہے۔ عزیز دوستوں، میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اتنی بات آپ ذہن نشین رکھیں، جتنے یہاں تشریف فرما ہے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، درگاہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، پیروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم جب بات کریں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ قرآن کی کوئی دلیل بھی موجود ہو۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اگر غور فرمائیں، یہ زمانہ چیلنجنگ زمانہ ہے، ہر بات کے پیچھے دلیل مانگی جا رہی ہے، دلیل کے تحت بات ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خانقاہوں کی بنیاد کون سی آیت مبارکہ ہے، کہاں ذکر ہے، بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت نے اشارے فرمائے ہیں۔ بنیادی بات میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں تین چیزوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ اتل ما اوحی الیک، اے پیارے مصطفیٰ جو آپ پر کتاب نازل کی گئی اس کی تلاوت آپ کیجئے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیت مبارکہ تلاوت کتاب کے تلاوت کا حکم دیتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تلاوت کتاب جتنی چیزیں نکلتی ہیں اسی کتاب سے نکلتی ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو حافظ کہتے ہیں، قاری کہتے ہیں، قرآن کے سمجھنے والے کو، سمجھانے والے کو عالم کہتے ہیں، اور قرآن کے معارف کے جاننے والے کو عارف اور ولی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جس کے پاس کتاب نہ ہو اس کے پاس پھر برکت نہیں ہو سکتی، جس کے پاس کتاب نہ ہو اس کے پاس کچھ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب کلام اللہ ہے۔ وہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کو پوری کائنات مل کر بھی بدل نہیں سکتی، جس کے بارے میں اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا۔ کتاب کون سی کتاب ہے؟ عزیزان گرامی قدر، پوری دنیا کے سارے جن اکٹھا ہو جائے، پوری دنیا کے سارے ملائکہ اکٹھے ہو جائے، پوری دنیا کے سارے انسان اکٹھا ہو جائے، اس کتاب کا جواب لانا تو بڑی بات ہے، اس کتاب کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا الكتاب لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ ارشاد فرمایا وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اے لوگو، اگر مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب میں تمہیں ذرہ برابر شک ہے، لے آؤ، ایک کتاب نہیں چاہیے، جواب میں ایک سورت لے آؤ، اس کتاب جیسی ایک سورت لے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے لوگو جمع کر لو پوری کائنات کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرماتا ہے پوری انسانیت مل کر بھی میرے کتاب کا جواب تو بڑی بات ہے، سورت کا جواب بھی نہیں لا سکتی۔ عزیز دوستو، اس کتاب کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے لوگوں پڑھو اس کتاب کو، سمجھو اس کتاب کو، غور کرو اس کتاب پر۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا۔ اب میں بہت تیزی سے خانقاہ کی طرف آ رہا ہوں۔ کتاب جہاں پڑھی جاتی ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں، کتاب جہاں پڑھائی جاتی ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں، کتاب جہاں سمجھی جاتی ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں، کتاب جہاں سمجھائی جاتی ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں، کتاب پر جہاں غور اور تفکر اور تدبر کیا جاتا ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اے لوگوں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے کون لوگ ہیں اسٹیج پر تشریف فرما؟ عزیزان گرامی قدر، یہ وہی لوگ ہیں جن کا تعلق قرآن سے ہے۔ عزیز دوستو، یہ ہے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ ذرا بول دیں میرے ساتھ۔ میں خانقاہ کی طرف آ رہا ہوں، پہلے مدرسے کی طرف۔ میرے دوستو، مدرسہ میرا موضوع نہیں، مدرسے کے لیے الگ لوگ ہیں اور وہ مدرسے کی اہمیت کو سمجھاتے رہتے ہیں، میں اس پر بالکل جانا نہیں چاہتا، میں خانقاہ کی طرف آ رہا ہوں۔ عزیز دوستو، امت کو ضرورت ہے مدرسوں کی۔ عزیزان گرامی قدر، مدرسوں کے بغیر حضور کا قال لوگوں کو نہیں مل سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، مدرسوں کے بغیر حضور کا قیل لوگوں کو نہیں مل سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، مدرسوں کے بغیر قرآن کا ظاہر لوگوں کو نہیں مل سکتا۔ عزیز دوستو، آگے بڑھیں۔ دوسری چیز جس کا اللہ پاک نے حکم فرمایا وہ کیا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، ارشاد فرمایا نماز قائم کرو۔ عزیزان گرامی قدر،
پھر نماز قائم کرنے کا فائدہ بھی اللہ نے بیان فرمایا. یہ میرا موضوع نہیں, میں بس اشارہ دے رہا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ارشاد فرمایا لوگوں, نماز برائیوں سے بھی روکتی ہے, نماز بے حیائیوں سے بھی روکتی ہے. نماز پڑھنے والا کبھی برا نہیں ہو سکتا, نماز پڑھنے والا کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا. اب اتنے مسلمان بیٹھے ہیں, دل میں سوچ رہے ہوں گے ہم کتنے نمازی آپ کو بتلائیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کے اندر کیریکٹر بھی نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے قرآن کا دعویٰ ہے, قرآن کا دعویٰ کہ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے, مگر آپ کہیں گے کتنے نمازیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, سود بھی کھاتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, دل بھی توڑتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, ماں باپ کا احترام بھی نہیں کرتے, نماز بھی پڑھتے ہیں اور اکل حرام کی طرف مائل بھی ہیں. آپ لوگوں کے ذہن و دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا. عزیز دوستو, اس کا جواب دیتا ہوں. میں خانقاہ کی طرف آ رہا ہوں, تھوڑا سا صبر سے آپ کو مجھے سننا ہوگا. میں خانقاہ کی طرف آ رہا ہوں. عزیزان گرامی قدر, نماز روکتی کیسے ہے, اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ کبھی نماز پڑھنا کبھی چھوڑنا یہ انسان کو سیدھی راہ پر نہیں لاتا. عزیزان گرامی قدر, نماز پڑھنا چاہیے اور پھر پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. نماز پڑھنا چاہیے اور مسلسل پڑھنا چاہیے. نماز پڑھنا چاہیے اور پورے ذوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے. نماز پڑھنا چاہیے پورے شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے. نماز یہ وقت بچنے کے بعد پڑھنے والی چیز نہیں ہے. نماز انسان کی زندگی کی اور مسلمان کی زندگی کی پریورٹی ہو. سب سے پہلا کام مسلمان کی زندگی میں اذان کے بعد نماز کے لیے دوڑنا ہو. عزیز دوستو, ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, آپ حضرات سنیں گے نا انشاءاللہ. میرے دوستوں, میں بہت تیزی سے خانقاہوں کی طرف بھی آؤں گا. عزیز دوستو, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں بہت مشہور معروف یہ واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے, میں دوہرا رہا ہوں, پھر خانقاہ کی طرف ہم بڑھیں گے. عزیزان گرامی قدر, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے. ایک نوجوان ایک گلی سے گزر رہا ہے, ایک خاتون پر, اس کی ایک لڑکی پر اس کی نگاہ پڑی, اور لڑکی پر جو ہی اس کی نگاہ پڑی وہ عاشق ہو گیا اس لڑکی کا. عاشق ہونے کے بعد اس نے کیا گھر کے چکر لگانے شروع کر دیے. بار بار پلٹ پلٹ کر گھر کو آتا, پلٹ پلٹ کر گھر کو آتا. وہ جو لڑکی تھی وہ خاندانی لڑکی تھی اور اس کو ماں باپ نے کیریکٹر والا بنایا تھا. اس لڑکی نے محسوس کیا یہ مسلسل میرا پیچھا کر رہا ہے. اس نے کہا اس کی علاج کی ضرورت ہے, مریض ہے, اس کے علاج کی ضرورت ہے. ایک دن اس لڑکے کو اپنے پاس بلا کر کہا بار بار تم میرے گھر کے اطراف و اکناف گھوم رہے ہو, چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا وہی تو عاشق کہتے ہیں, مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے, اگر تم بولو تو آسمان کے تارے توڑ کر لا دوں گا. اس نے کہا آسمان کے تارے وغیرہ توڑو نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آسمان کے تارے مت توڑو, میں ایک چھوٹا سا کام دیتی ہوں وہ کر لو اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو. اس نے کہا مجھے کرنا کیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ذکر کیا. ارشاد فرمایا تارے مت توڑو, ایک کام کرو, 40 دن تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ, تکبیر اولا کے ساتھ تمہیں نماز ادا کرنی ہے. ایک کام کر لو, 40 دن نماز پڑھ کر آ جانا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر تم شادی کا ارادہ کرو تو شادی ہو جائے گی. اس نے کہا اللہ کا گواہ بناؤ. کہنے لگی میں راضی ہوں اگر تم 40 دن حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ کر آ جاؤ. اب یہ نوجوان حضرت فاروق اعظم کے پیچھے چلا, مؤذن صاحب سے پہلے مسجد میں آ جاتا, سب سے پہلے بیچ میں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اتنا اچھا نوجوان, کتنا سچا, کتنا کھڑا, کتنا پابند, کتنی محبت کے ساتھ نماز ادا فرمانے والا. حضرت فاروق اعظم اس کو محبت سے دیکھتے, کتنا پیارا نوجوان ہے, مؤذن سے پہلے مسجد میں آتا, اطمینان سے نمازیں پڑھتا ہے. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. 40 دن اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی. پھر اسی گلی سے گزرنے لگا. وہ خاتون, وہ لڑکی دروازے پر کھڑی ہے, سامنے سے گزر رہا ہے. وہ لڑکی اس کی طرف دیکھ رہی ہے مگر اس کی نگاہ اٹھتی نہیں, یا نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اس نے نمازیں پڑھی تھی. 40 دن تک پابندی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اس نے نمازیں ادا کی تھی. حضرت فاروق اعظم کی امامت کی برکت, نماز کی پابندی کی برکت اور نماز کے اہتمام کی برکت, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا لوگو اس کو جنت کی بشارت دے دو اور جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دو جو 40 دن تک مسلسل مسجدوں کی طرف اہتمام کے ساتھ گیا ہو. عزیزان گرامی قدر, مسجد نبوی کا ذکر آتا ہے تو یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ 40 نمازیں پڑھو. یہ 40 کا عدد اپنے اندر بہت برکت رکھتا ہے. کچھ لوگ 40 بار نہیں کرتے, ان کا اپنا مسئلہ ہے, ان کو چھوڑ دیجیے آپ. مگر عزیزان گرامی قدر, اس کے اندر برکت ہے, یہ بات تو طے شدہ ہے. 40 دن اس نے نماز ادا کری. جانے لگا اس لڑکی کے سامنے سے. اس لڑکی نے کہا کل تک تو میری محبت کی باتیں کرتے تھے اور مجھے دیکھنے کے لیے تڑپا اور مسئلہ کرتے تھے, آج کیا ہو گیا؟ وہی حسن تمہارے سامنے ہے, وہی جوانی تمہارے سامنے ہے, وہی باغپن تمہارے سامنے ہے, آج نگاہیں اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتے؟ اس نے کہا
کل تک یار کے جلوے کی محبت مجھے پتہ نہیں چلی تھی، کل تک اللہ کی محبت کا مجھے اندازہ نہیں ہوا تھا، میں حسن فانی کی طرف اس واسطے مائل تھا کہ حسن حقیقی سے میں آشکار نہیں ہوا تھا۔ اب جب حضرت فاروق اعظم کے پیچھے 40 دن تک میں نے مسلسل نمازیں ادا کی ہیں، اب دنیا کا حسن ختم ہو گیا، میری آنکھوں میں تو میرے مولا کے جلوے سائے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دوسری بات جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ آپ بولیں گے کتنا صبر کروایا جائے گا خانقاہوں کے لیے؟ ہم یہ سننے کے لیے نہیں بیٹھے صاحب یہ ذکر نکو کرو، یہ نمازوں کا ذکر ہمارے سامنے نکو کرو۔ آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھ سے آپ یہ ظاہر والوں کے باتیں نکو کرو صاحب، یہ ذکر یہ نماز نکو، اوپر کے باتیں کرو۔ عزیزان گرامی قدر، اوپر نیچے کچھ بھی نہیں، اگر نماز نہیں ہے تو نہ اوپر کچھ ہے نہ نیچے کچھ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں کچھ ہے وہ سب کچھ نماز سے ہے۔ عزیز عزیزان گرامی قدر، نماز نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ عزیز دوستو، نماز نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے تو مجھ سے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک صاحب نے مجھ سے کہا ٹرین میں ملے تھے، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے ابھی وہی منزل میں ہے، نماز کیا؟ میں نے کہا وہ اس سے اوپر کی کون سی منزل ہے؟ کہنے لگے وَاعْبُدْ، اب آیت انہوں نے کوٹ کی، وہ بھی میں آپ کو سنا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ یقین نہ آ جائے۔ ہمارے کو تو یقین آ گیا، ہم نے عبادت چھوڑ دی۔ آپ کو شاید یقین نہیں آیا، میرے کو بول رہا آپ کو شاید یقین نہیں آیا، اس واسطے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یقین کا مطلب بابا تم نے سمجھا کیا ہے؟ یقین کا مطلب یہاں کچھ اور نہیں ہے، یقین کا مطلب ہے موت۔ عزیزان گرامی قدر، جب تک موت نہ آ جائے انسان کو نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ میرے دوستوں، میرا موضوع نہیں مگر آ گئی بات، آپ لوگوں نے سن لی، ہضم بھی کر لیجئے۔ اہل خانقاہ یہ باتیں کرنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں میں فضائل سناؤ، کرامت سناؤ، نعرے لگائیں گے، فشت کریں گے، یہ باتیں مت بولو۔ مگر عزیزان گرامی قدر، قرآن سننا ہے، قرآن بولنا ہے۔ ہمارے زوال کا بنیادی سبب یہی رہا کہ ہم نے کرامتیں سنائی اور ہم نے واقعات سنائے، مگر میرے دوست اپنی قوم کو ہم نے قرآن سنانا چھوڑا، قرآن کی مجلس سے چھوڑی۔ میرے دوستو، اگر 50 سال پہلے جائیں، یہ جتنے اہل خانقاہ، جتنے افراد یہاں تشریف فرمائے، ان کے اجداد کی طرف اگر آپ نگاہ کر کے دیکھیں، یہ جتنے بیٹھے ہیں گواہ دیں گے، ان کے بابا، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان لوگوں نے مجلسیں، قصے کہانیوں کی مجلسیں نہیں قائم کی ہیں۔ خانقاہوں میں 2 ہی مجلسیں ہوتی تھی، ایک مجلس قرآن کی ہوتی تھی، دوسری مجلس مولانا رومی کی ہوتی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ 2 مجلسیں خانقاہوں میں ہر زمانے میں جاری تھی۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن اور مثنوی یہ 2 کتابیں تھیں جس سے ہم فیض حاصل کرتے تھے۔ بہرحال میں خانقاہ کی طرف آتا ہوں۔ خانقاہ کا آغاز کیسے ہوا، کب ہوا، یہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کی اس آیت مبارکہ کا 3 حصہ، پہلے آیت میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک معنی میں کھلے لفظوں میں مدرسہ نہیں کہا مگر مدرسے کی طرف اشارہ مل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دوسرا حصہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز قائم کرو۔ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، نماز منکرات سے روکتی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، وہ نماز روکتی ہے جو پابندی سے ہو، وہ نماز روکتی ہے جو دل لگا کر ادا کی جائے، وہ نماز روکتی ہے جو اللہ کے لیے۔ آج کل بچے امتحانات کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آتا ہے ہمارے پاس تلنگانہ اور آندھرا میں، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ 10th کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے، 2 دن پہلے سے نماز، اللہ رزلٹ اچھا دے دے، کیونکہ تو اچھا رزلٹ دے دے گا تو پھر مسجد سے میں غائب ہو جاؤں گا۔ میں تیرے لیے نہیں آیا مولا، میں رزلٹ کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نماز انسان کو فائدہ نہیں دیتی، وہ نماز فائدہ دیتی ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، وہ نماز ہو جس کے پاس پھر کوئی مقصود نہ ہو، مقصود صرف اللہ ہو۔ بہرحال تیسرے حصے کی طرف آپ بڑھے۔ عزیز دوستو، آپ نے دیکھا کہ مدرسے کا ذکر ہو گیا۔ آپ نے دیکھا پہلے حصے میں مدرسے کا ذکر ہوا، دوسرے حصے میں نماز کا ذکر، اور نماز جہاں قائم ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ حضرات؟ کیا کہتے ہیں جہاں نماز قائم ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ عوام بول دے تو مجھے مزہ آئے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں۔ عزیز دوستو، جہاں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس پر غور کیا جاتا ہے، اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ اتنا تو فلم بلینگ آپ کو کرنا ہوگا، سونے کے لیے نہیں آیا، جاگنے کے لیے آئے ہیں، سمجھنے۔ مدرسہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ اب آئیے تیسری بات، اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب آئیے تیسرے حصے کی جانب۔
اللہ پاک فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ جہاں یاد دلایا جاتا ہے، اللہ کی یاد جہاں دل میں بسائی جاتی ہے، اللہ اللہ کرنے کا سلیقہ جہاں دیا جاتا ہے، اللہ کی محبت جہاں لوگوں کے دلوں میں اتاری جاتی ہے، اللہ سے بننے کا رابطہ جہاں مضبوط کیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، مرید کس کو کہتے ہیں؟ مرید ہوتا کون ہے؟ عزیزان گرامی قدر، مرید کس کو کہا جاتا ہے؟ عزیز دوستو، سیدھی سیدھی بات ہے، مرید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ارادہ نہیں کرتا، اس کو مرید کہتے ہیں۔ مرید کا مطلب پیسے کی تمنا کرنے والا، مال کی تمنا کرنے والا، کام بنانے کی تمنا کرنے والا، اس کو مرید نہیں کہتے۔ مرید اس کو کہتے ہیں جس کی مراد اللہ ہو، جس کی خواہش اللہ ہو، جس کی تمنا اللہ ہو، جس کی چاہ اللہ ہو، جس کا اٹھنا اللہ ہو، جس کا بیٹھنا اللہ ہو، جس کا سوچنا اللہ ہو، جس کا چلنا اللہ ہو۔ وہ سوئے تو اللہ کو یاد کر کے، وہ جاگے تو اللہ کو یاد کر کے، وہ دکان کی طرف جائے بسم اللہ، اللہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ گھر کی طرف لوٹے، اللہ کا نام، وہ بستر کی طرف جائے، اللہ کا نام۔ انتہا یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے بھی جاتا ہے، کسی اور کا نام نہیں لیتا، وہ اللہ کا نام پڑھ کر جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، پوری دعا نہیں پڑھتا، اتنا ضرور کہتا ہے غفرانک، مولا تیری بخشش، میں گیا اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو گیا، مولا یہ بھی تیرا احسان۔ عزیزان گرامی قدر، بندے مومن کہتے ہیں کس کو؟ جس کو اللہ یاد رہے۔ میرے دوستو، جہاں اللہ یاد دلایا جاتا ہے، اور صرف اللہ زبان کے ذریعے نہیں، صرف باتوں کے ذریعے نہیں، عزیزان گرامی قدر، اللہ یاد دلایا جاتا ہے، یہاں جام صرف کانوں کے ذریعے نہیں پلائے جاتے، نگاہوں کے ذریعے پلائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت وائس تیرے میرے پینے میں۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں جب کوئی بندہ آتا ہے جہاں جام آنکھوں سے پلائے جاتے ہیں، اللہ کی محبت کے جام جہاں لوگوں کے دلوں میں اتارے جاتے ہیں، میرے دوستو، اسی مقام کو خانقاہ کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، خانقاہ کی آج تو الحمدللہ عمارت قائم ہو گئی، عمارت قائم نہ بھی ہوتی، مدثر پاشا دنیا کے کسی گوشے میں جا کر غوث پاک کا نام لے کر بیٹھ جاتے، وہ جہاں بیٹھ جاتے وہی خانقاہ بن جاتی۔ عزیزان گرامی قدر، خانقاہ کے لیے عمارت کی ضرورت نہیں ہوتی، خانقاہ کے لیے غوث اعظم کی غلامی کی ضرورت ہوتی ہے، خانقاہ کے لیے بڑے پیر کی نسبت کی ضرورت ہوتی ہے، خانقاہ کے لیے بڑے پیر کے فیض کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، تیسرا مقام وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے اس مقام کو کہتے ہیں خانقاہ۔ جہاں آئے بندہ تو اس کے سارے غم وہ بھول جائے، اس مقام کو کہتے ہیں خانقاہ۔ میرے دوستو، دنیا بھر میں صرف نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، عداوتیں ہیں، جھگڑے ہیں، خون ہے، خرابہ ہے، کیا رکھا ہے دنیا میں؟ اپنے اپنوں کے دشمن ہیں، سچی محبتیں کسی کو کہیں نہیں مل رہی۔ ایسے غم کے مارے کہاں جاتے ہیں؟ کہیں اور نہیں جایا کرتے، ایسے غم کے مارے خانقاہ آ جایا کرتے ہیں۔ اور خانقاہ میں کون رہتے ہیں؟ عادل پاشا صاحب جیسے لوگ رہتے ہیں۔ اب میں ایک نام لیا تو سارے صاحب برا نہ مانے، جتنے صاحب رہتے ہیں وہ سارے کے سارے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں سارے صاحبوں کا نام لوں تو پھر تقریر نہیں کر سکوں گا، کیونکہ سارے کے سارے خانقاہ بیٹھے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ بندوں سے پیار کرتے ہیں، بدلے میں کچھ چاہتے نہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اجر کے لیے محبت نہیں کرتے، مصطفیٰ کے غلام ہو اس واسطے محبت کرتے ہیں۔ تمہارا ہمارا رشتہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بنا ہوا ہے۔ میرے دوستو، یہ محبت کرتے ہیں، یہ پیار کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ بدلے میں کچھ نہیں چاہتے، یہی لوگ ہیں۔ اور ایسا صوفی جنگل میں جا کر بیٹھ جائے تو بھی خانقاہ، پہاڑ پر جا کر بیٹھ جائے تو بھی خانقاہ۔ صابر کلیری، آج آپ دیکھیں کتنا دور ہے جانا، حضرت صابر پاک کے پاس جانے کے لیے کتنی مشکلیں بندے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ جنگل اور بیابان میں جا کر بیٹھے ہیں، اس واسطے بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے نہیں۔ مگر جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی آئے، مگر اللہ کہتا ہے تو میرا ہو گیا، ساری کائنات اب تیری ہو گئی۔ تو جنگل میں جا کر بیٹھ جا پھر بھی لوگ آئیں گے، تو پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جا پھر بھی لوگ آئیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، خانقاہوں میں ملتا کیا ہے؟ پیار ملتا ہے۔ خانقاہوں میں ملتی کیا ہے؟ محبت ملتی ہے۔ یہ ہو گیا خانقاہ کا ذکر، زبردستی کے نہیں ہے، قرآن سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوستو، امت کو ضرورت ہے مدرسوں کی بھی، امت کو ضرورت ہے مسجدوں کی بھی، امت کو ضرورت ہے خانقاہوں کی بھی۔ میرے دوستو، اس زمانے کا پرابلم کیا ہو گیا؟
مدرسے تو ہیں، میں ان کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ اپنی جان لگا رہے ہیں، مدرسوں کے پیچھے میرے اساتذہ ہیں، میں مدرسے گیا، میں مدرسے میں بیٹھا، میں نے اساتذہ کی جتیاں سیدھی کی اور علم حاصل کیا۔ عزیز دوستوں، ان کی عظمت کا انکار میں نہیں کرنا چاہتا، ان کی خدمات ہیں، سر آنکھوں پر ان کی خدمات ہیں، مدرسے ہیں، گلی گلی ہیں، محلہ محلہ ہے، اور ہونا چاہیے۔ اہل سنت کے مدارس کی ضرورت ہے امت کو، چونکہ مدرسے میں امام تیار ہوتے ہیں، اور جس کا امام ہوتا ہے وہ پوری کی پوری بستی اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ مسجد مدرسوں کی ضرورت ہے میرے دوستوں۔ اہل سنت کی مسجدیں بھی قائم ہو رہی ہیں، بہت سی مسجدیں ہیں، ہمارے لوگ مسجدوں سے دور ہوئے تو غیروں نے اس پر قبضہ کیا، میں اس کا رونا نہیں رونا چاہتا میرے دوستوں۔ تیسری چیز ہے خانخواہ جس علاقے میں ہو جاتی ہے میرے دوستوں، پھر ہندو مسلم فساد وہاں نہیں ہوتے۔ آج جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں اس کا بنیادی سبب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ ایک ہی سبب ہے کہ خانخواہیں یا تو قائم نہیں ہوئی یا خانخواہوں کا جیسا کام ہونا ہے ویسا نہیں ہوا۔ میرے دوستو، اگر خانقاہ والے کام کرنے پر آ جائیں، مسجد والے مدرسے والوں کا جو کام ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں ان کو برا نہیں کر رہا، میں نے سلام پیش کیا ان کی عظمت کو۔ مدرسے میں کون جاتا ہے؟ مدرسے میں جانے والا مسلمان، مدرسے میں پڑھنے والا مسلمان، مدرسے سے استفادہ حاصل کرنے والا مسلمان۔ عزیزان گرامی قدر، مسجد یہ بہت بڑا مرکز ہے ایمان کا، وہ جاتے کون ہیں؟ سارے کے سارے مسلمان، غیر مسلم کی وہاں انٹری نہیں ہے میرے دوستو۔ اسی چیزوں کو دیکھ کر حضور نے ایک اور برانچ قائم کی تھی، اس کو کہتے ہیں خانقاہ۔ خانقاہ کا کمال کیا ہے؟ خانقاہ میں جیسے استقبال ایک مسلمان کا کیا جاتا ہے ویسے ہی استقبال ایک ہندو کا بھی کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خانقاہوں کا کمال کیا ہے؟ یہاں آنے والے کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، آنے والے کا مسلک نہیں دیکھا جاتا، آنے والے کا مشرب نہیں دیکھا جاتا۔ خانقاہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں صرف آنے والے کی ضرورت دیکھی جاتی ہے اور اس کو محبتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ آنے والا کوئی ہو، تعویذ لینے کے لیے آیا ہے اسے تعویذ دی جاتی ہے، دعا لینے کے لیے آیا ہے اسے دعا دی جاتی ہے، کھانا کھانے کے لیے آیا ہے اسے کھانا کھلایا جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر نہیں کھلایا جاتا، اسی دسترخوان پر بٹھا کر اسے کھانا کھلایا جاتا ہے جس دسترخوان پر مسلمان بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، خانقاہی محبتوں کی تاریخ بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ منہ کھول کے جو انگڑائیاں لے رہے ہیں، انگڑائیاں بند کر دیں، اگر آپ انگڑائیاں لیں گے تو پھر لوگ سو جائیں گے، اسٹیج کے لوگ پہلے سے تشریف فرما اللہ اللہ کر کے۔ عزیزان گرامی قدر، میں آسان عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، خانقاہوں کا نظام کیا ہے، خانقاہوں کی ضرورت کیا ہے، میں آسان مثال عرض کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، خانقاہوں کا سسٹم کیا ہے؟ عزیز دوستو، آپ ایک فاتحہ ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، جتنے سادات کرام ساروں کے گھروں میں ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں سارے عوام کے گھروں میں بھی ہوتی ہے، بڑے اہتمام سے وہ فاتحہ ہوتی ہے۔ اس فاتحہ کو کنڈے کی فاتحہ کہتے ہیں حیدرآباد میں، اور ادھوری کی طرف میں نے دیکھا اس کو کندوری کہتے ہیں، اور یہاں کیا کہتے ہیں میں نہیں جانتا، کنڈے کی فاتحہ کہتے ہیں۔ کنڈے کی فاتحہ ہوتی ہے میرے دوستو۔ اس فاتحہ میں ہوتا کیا ہے؟ کھیر پوریاں بنائی جاتی ہیں، یہی بناتے ہیں آپ کے پاس بھی میرے دوستو، پورے ہندوستان میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں وہ فاتحہ ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر۔ اور میرے دوستو، اب اس پر میں بڑی بحث کرتا تھا پہلے جب میرے پاس علم نہیں تھا، اب میں ہوں پیدائشی طور پر گوشت کا عاشق، گوشت نہ ہو تو مجھے کھانا نہیں کھایا جاتا، نوالے پر بوٹی ہو تو پھر مزہ آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو یہ میری طبیعت تھی، تو مجھے بہت برا لگتا تھا جب لوگ دعوت دیتے تھے صبح بہت اہتمام سے لوگ دعوت دیتے تھے، پورا مہینہ رجب کا کنڈے کھائیے روزانہ، اور وہ جائیے تو کھیر پوریاں کھائیے اور بغارہ کھانا کھائیے اور گوشت کی بوٹی نہیں ملتی۔ اب مجھے بڑا غصہ آتا تھا، یہ کیسی فاتحہ ہے، اور ایسی کیسی فاتحہ آپ لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہے کہ اس میں گوشت نہیں کھانا۔ میں ویسے کرتا تھا کہ امام جعفر صادق گوشت نہیں کھاتے تھے، حضرت امام جعفر صادق کو گوشت پسند ہے، رسول اللہ کو گوشت پسند ہے، مولا علی شیر خدا کو گوشت پسند ہے، پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کو گوشت پسند ہے۔ اب بڑے جھگڑے اس پر بھی، چھوٹا کھاؤ بڑا کھاؤ، مغل اعظم کھاؤ نہیں کھاؤ، میرے دوستو اس موضوع پر میں نہیں جاتا، مگر ہر ایک کا اپنا مزہ ہے، مچھلی کا اپنا مزہ ہے، مچھلی میں جو مزہ ہے وہ مرغ میں نہیں ہے، مرغ میں جو مزہ ہے پھر بکرا اس سے اعلیٰ ہے، اور بکرے سے اعلیٰ بھی ایک گوشت ہے، میں نہیں نام لے سکتا۔ عزیزان، اس کا مزہ تو پھر پوچھو ہی نہ، جس کو لگ گیا ان کو نہ بکرا سمجھ میں آتا ہے نہ مرغی سمجھ میں آتی ہے۔
نہ مچھلی سمجھ میں آتی ہے، وہ تو بولتے ہیں وہی لاؤ، تلا ہوا گوشت کڑک ہونا چاہیے مسالے کے ساتھ۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال بات اتنی ہے کہ گوشت کیوں نہیں پکایا جاتا؟ مجھے بڑا غصہ آتا تھا، میں ایسے کرتا تھا یہ کیا قصہ ہے، آخر گوشت کیوں نہیں بنایا جاتا؟ عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، گوشت کے عشق میں بار بار جھگڑنے پر آمادہ ہو جایا کرتا تھا، گوشت کیوں نہیں پکایا جاتا؟ ایک بزرگ صوفی سے میں نے پوچھا، حضرت سب کچھ کھلاتے ہیں اتنے اہتمام سے، وہ کنڈے بھرنے کے بجائے اگر بریانی بھر دیے تو کتنا مزہ آئے گا حضرت؟ عزیزان گرامی قدر، کھیر پوری آخر کتنا کا ہے، اگر بریانی اس میں ہو تو پھر مزہ دوبارہ ہو جائے گا، فاتحہ کا مزہ آئے گا، لوگوں کا پیٹ بھرے گا۔ جو میری لاجک تھی، جو میرے سمجھ میں آتا تھا، میں کہا کرتا تھا۔ ایک صوفی بزرگ نے کہا، پاشا اب تک آپ نے کہا ہے آگے چل کر آپ کبھی کنڈوں کے خلاف نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا حضرت میں کنڈوں کی فاتحہ کے خلاف نہیں ہوں، امام جعفر صادق میرے آقا میرے مولا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، میں کنڈوں پر اعتراض نہیں کر رہا، مگر گوشت کیوں نہیں کھلایا جاتا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، آپ 11ویں میں گوشت کھاتے ہیں، چٹی میں گوشت کھاتے ہیں، محرم میں کسی نہ کسی حوالے سے گوشت کھاتے ہیں۔ صوفیاء کرام نے رجب کے مہینے کا انتخاب کیا اور ان لوگوں نے ایک ایسی فاتحہ مقرر کی جس میں گوشت نہ بنایا جائے۔ میں نے کہا کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ارشاد فرمایا اس واسطے کہ ہمارے مذہب کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آپس میں بسنے والوں میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو گوشت نہیں کھایا کرتے، ماंس مچھلی نہیں کھایا کرتے، انڈے کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے۔ یہ صوفیاء کرام نے اس واسطے اس فاتحہ کو رواج دیا تاکہ وہ غیر مسلم جو گوشت نہیں کھایا کرتے وہ بھی ہمارے پاس فاتحہ میں آ جائیں، ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ وہ انجوائے کر سکیں کھانے کو۔ عزیز دوستو، میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں ایک ہی بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ کا ذکر جس مقام پر کیا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے، اللہ کا ذکر جس مقام پر لوگوں کے دلوں میں اتارا جاتا ہے، اللہ کی محبت جس مقام پر لوگوں کے دلوں میں بسائی جاتی ہے، میرے دوستو اس مقام کو خانقاہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ مجھے بتلائیں مدرسے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ مدرسے کی بھی ضرورت ہے، مسجد کی بھی ضرورت ہے، اور میرے دوستو خانقاہوں کی بھی ضرورت ہے۔ خانقاہوں کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کے زمانے میں کون سی خانقاہ قائم ہوئی تھی؟ لوگ کر رہے ہیں، آپ نہیں کرتے، میں جانتا ہوں۔ لوگ آج کل ہر قسم پر ہر بات پر سوال کرنے والے پیدا ہو گئے۔ حضور کے زمانے میں تو کوئی خانقاہ نہیں تھی نا، صاحبوں نے شروع کی ہیں خانقاہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بعض بدبخت یہاں تک کہتے ہیں یہ دکانیں، نعوذ باللہ ریاض باللہ، یہ دکانیں ہیں جو صاحب اپنی روشنی کے لیے اور اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے لگاتے ہیں، یہ دکان ہے، نعوذ باللہ ریاض باللہ۔ تو اب یہ سوال کرنے والے کرتے ہیں رسول اللہ کے دور مبارک میں خانقاہیں کہاں تھیں؟ میں ان سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے دور مبارک میں مدرسے بھی کہاں تھے؟ عزیزان گرامی قدر، ان کا جواب ہوگا رسول اللہ جب موجود ہیں تو رسول اللہ خود استاد ہیں، سارے کے سارے شاگرد رسول اللہ کے سارے صحابہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں۔ مسجد نبوی مسجد بھی تھی، مسجد نبوی مدرسہ بھی تھا۔ اسی جواب کو میں پلٹ کر ان سے کہوں گا، تم رسول اللہ کو ایک استاد کی حیثیت سے دیکھتے ہو، ہم رسول اللہ کو صرف استاد کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، ہم رسول اللہ کو استاد کی حیثیت سے بھی دیکھتے ہیں، پیر کی حیثیت سے بھی دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جس مسجد کو تم مسجد نبوی کہتے ہو وہ بیک وقت ایک مسجد بھی ہے، ایک مدرسہ بھی ہے، اور وہی مسجد جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں کی پہلی خانقاہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خانقاہ کہاں ہے؟ مسجد نبوی مسلمانوں کی پہلی خانقاہ ہے۔ عزیز دوست، صوفیاء کہاں ہیں؟ صفا کے چبوترے پر بیٹھنے والے، کھانے کو اور پینے کو اور کمانے کو جوتیوں پر رکھنے والے، دنیا سے منہ موڑ کر اللہ سے لو لگانے والے، وہ 70 صحابہ کون ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا نام دیں گے ان کو؟ اصحاب صفا، انہی صفا سے تو صوفیاء نکلے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تم صفا والوں کو تو مانتے ہو، صوفیوں کو نہیں مانا کرتے۔ عزیز دوستو، صفا والوں سے جو نکلے ہیں، ان کے طریق کو جو اپناتے ہیں، انہی کو صوفیاء کرام کہتے ہیں۔ یہ جو یہاں بیٹھے ہیں، یہاں جو تشریف فرما ہے، یہ کس کے وارث ہیں؟ صفا والوں کے وارث ہیں۔ اور میرے دوستو، صفا والوں کے سردار کون ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، کیا کہا جائے، صفا والے کیا، غیر صفا والے کیا، 1,00,000 صحابہ اگر کسی مسئلے میں الجھ جاتے وہ 100 صحابہ کی طرف رجوع کرتے، اور 100 صحابہ جب کسی مسئلے کا جواب نہیں پاتے وہ 10 صحابہ کی طرف رجوع کرتے، وہ 10 صحابہ جب اس کا جواب کسی سے نہیں پاتے وہ 3 صحابہ کی طرف رجوع کرتے، اور وہ 3 صحابہ جب کسی بات پر کسی انتہا پر پہنچ جاتے، جواب نہیں ملتا، تو وہ سیدھے ایک دروازے پر آیا کرتے، اس دروازے کو حیدر کرار کا دروازہ کہتے ہیں، علی کے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جو کریم کا دروازہ کہتے ہیں۔ علی
अली। अजीज़ान गिरामी क़द्र, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के बाद उम्मत के दूसरे मुर्शिद हैं। रसूलुल्लाह पहले पीर और मौलाए कायनात दूसरे पीर। और मौलाए कायनात का कमाल क्या है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बाद पीर हमने उनको मुकर्रर नहीं किया। लोग कहते हैं आप लोग खानखा वाले अली अली बहुत करते हैं। भाई हमने अली अली बाद में किया है, मेरे मुस्तफ़ा ने अली अली पहले किया है। हमसे झगड़ने के बजाय देखो गदीर खुम की तरफ कौन है, 1 लाख सहाबा नीचे खड़े हैं, किसको बुलाया गया टीले पर, किसका हाथ उठाया गया, किसके हाथ को बुलंद किया गया और किसके बारे में फरमाया गया, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला, मैं जिस किसी का मौला हूँ। मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला, मैं जिस किसी का मौला हूँ। लोगों, मुझे मौला मानने वालों, मुझे अपना आका मानने वालों, मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ने वालों, सुन लो, क़यामत तक मैं जिसका मौला हूँ, मेरा अली भी उसका मौला है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मौला कायनात को पीर हमने नहीं बनाया, मौला कायनात को उम्मत का पीर रसूलुल्लाह ने बनाया है। अजीज दोस्तों, वो किसके सरदार हैं? पूरी उम्मत के सरदार है। मेरे दोस्तों, ये हो गया खानका का पस मंजर। मैंने आपकी खिदमत पेश किया। उम्मत को जिंदा रखने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। कितने चीजों की? जरा बोल। आप इतना ठंडे अंदाज, ऐसा बोल रहे तकरीर खत्म कर दो हज़रत, हम बस हो गए, ऐसा बोलने का आया 3, ऐसा नहीं होता 3। अजीज आने के कितनी चीजों की जरूरत है? जरा जोर से बोल दें आप। 3 चीजों की जरूरत है। एक है मदरसा और मस्जिद, तीसरे है खानका की भी जरूरत है। मेरे दोस्तों, सीधे साधे लफ्जों में बोले तो मदरसों में रसूलुल्लाह का हाल पढ़ाया जाता है और खानकाहों में रसूलुल्लाह का हाल बतलाया जाता है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, जब रसूलुल्लाह के जहाँ क़ील व क़ाल की बात होती है उसको मदरसा कहते हैं, और रसूलुल्लाह का जहाँ हाल होता है उस मकाम को खानकाह कहते हैं। अजीज़ान गिरामी क़द्र, यहाँ क़ील क़ाल कम होता है, यहाँ हाल ज़्यादा होता है। अजीज़ दोस्तों, कैफियत होती है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, पीर के अंदर बंदा पीर को नहीं देखा करता, पीर के अंदर बंदा खुदा को देखा करता है। मैं पीर खुदा है नहीं बोल रहा हूँ, फिर वो गड़बड़ की बातें मैं नहीं करता। अजीज़ान गिरामी क़द्र, पीर है, खुदा है। मेरे दोस्तों, मैं दोनों को नहीं मिला रहा। पीर है, मगर पीर के अंदर जो जलवा होता है, बंदा पीर के अंदर पीर का जलवा नहीं देखता, पीर के अंदर पिराने पीर का जलवा देखता है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, पीर के अंदर बंदा पिराने पीर का जलवा देखता है, मौला अली का जलवा देखता है, रसूलुल्लाह का जलवा देखता है। और पीर को जब कोई देखता है फिर किसी और की तरफ देखता ही नहीं। तो जो पीर को कोई अपना लेता है फिर ना किसी को देखना चाहता है ना सुनना चाहता है। कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। अजीज़ान गिरामी क़द्र, मुरीद यही कहता है, मेरे सरकार आपका तलवा नजर आ गया, अब क्या देखें, किसको देखें, किसके मुखड़े की तरफ निगाह करें। अजीज़ान गिरामी क़द्र, फिर ना कोई अच्छा दिखता है ना देखने को जी चाहता है। पीर जिसकी निगाहों में बस जाता है फिर तो वो दीवाना हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये तो था खानका की जरूरत है कि नहीं? जरा आप जबरदस्ती के नहीं, आप अकल से लॉजिक इस्तेमाल करके, है ना जरूरत खानका की। अजीज़ान गिरामी क़द्र, ये जरूरत है वक्त की कि खानकाएं जिंदा हों। और हिंदुस्तान में जो पिटाई हमारी हो रही है, जो रुसवाई हमारी हो रही है, मेरे दोस्तों, उसका बुनियादी सबब क्या है? यही खानकाहों से दूरी। अजीज दोस्तों, मस्जिदों से लोग करीब हैं, मदरसों से लोग करीब हैं, खानकाहों से दूर। और खानका वालों का मैं कोई गिला नहीं करता, वो रसूलुल्लाह की आल है। अगर कुछ बोलूं तो फिर जबान दराज हो और छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए। अजीज़ान गिरामी क़द्र, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मगर जरूरत है, इस जमाने में जरूरत है कि खानकाहों का इह्या हो, खानकाही निज़ाम जिंदा किया जाए। मेरे दोस्तों, खानकाहों ने किया क्या है? 5-10 मिनट आप मुझे दे दें, तेजी से मैं अपनी बातों को समेटता हूँ। खानकाहों ने किया क्या जरूरत थी खानकाहों की? मेरे दोस्तों, इस्लाम का जो निज़ाम है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कितने हिस्सों पर? जरा जोर से बोल दें आप। 2, एक ज़ाहिरी निज़ाम, एक बातिनी निज़ाम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ज़ाहिरी निज़ाम उसको खिलाफत राशिदा कहते हैं। हुज़ूर ने इस निज़ाम के बारे में फरमाया था, ये 30 साल कायम रहेगी। 30 साल। सरकार अबू बकर सिद्दीक़ का दौर, सरकार फारूक आज़म का दौर, सरकार उस्मान गनी का दौर, सरकार मौला अली का दौर, हज़रत इमाम हसन का दौर अलैहिमुस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये दौर ख़त्म हुआ, उसके बाद खिलाफत राशिदा ख़त्म हो गई, उसके बाद बादशाहत आई, मुलूकियत आई। और अजीज दोस्तों, वो बड़े मसाइल हैं, उन मसाइल में बिल्कुल जाना नहीं चाहता। खिलाफत राशिदा जिसको कहते हैं, हमारा ईमान है
30 साल में हमारा ईमान क्या, हुजूर ने फरमाया था 30 साल ये निज़ाम कायम रहेगा। हुजूर का लाया हुआ ज़ाहिरी निज़ाम 30 साल तक कायम रहा। उसके बाद बादशाह है, बादशाहों में और खलीफाओं में फ़र्क क्या होता है? खलीफा दुनिया इकट्ठी नहीं करते, दुनिया के लिए काम नहीं करते, अल्लाह के लिए काम करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब मैं अगर मिसालें पेश करूँ तो घंटों लगेंगे, एक दो मिसालें सरसरी आपकी खिदमत पेश करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी बीवी कहा करती थी, खाना तो रोज़ बन रहा है, मेरा जी चाहता है कि मिठा खाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मिठा खाने के लिए पैसे मैं बैतुल माल से नहीं ले सकता, जितनी तनख्वाह मुकर्रर है उसमें मीठा बनाने की गुंजाइश नहीं है, खाना बन सकता है पका कर खा ले। ये चलता रहा। उनकी बीवी ने पैसे सेव करने शुरू किए और 10-15 दिन की सेविंग के बाद उनके घर में मिठा बन गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मिठा कहाँ से आया? उन्होंने कहा, कुछ पैसे मैंने जमा कर लिए और उसे मैंने मिठा बनाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस मिठे पर मेरा हक़ नहीं है, इस मिठे पर फुकरा का हक़ है। मैं बैतुल माल से मीठे के पैसे तो नहीं ले रहा, मैं तो बैतुल माल से अपनी ज़रूरतों के पैसे ले रहा हूँ। ये मीठे के पैसे मेरे अकाउंट में एक्स्ट्रा आ गए थे, आइंदा महीने से मेरे अकाउंट से इतने पैसे मैं कटवा रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये तक़वा था खिलाफत राशिदा में। मेरे दोस्तों, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आप निगाह करें। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कपड़े कैसे पहने थे? मेरे दोस्तों, बहुत सी मरतबा हज़रत फ़ारूक़ आज़म महफिल में पहुँचने में लेट हो जाते, लोग कहते हैं हज़रत आप टाइम दिया और देर से आए। इरशाद फरमाते, मेरा जुब्बा मैला हो गया था, मेरे पास एक्स्ट्रा कुर्ता नहीं है, एक ही कुर्ता है, उसको धोता हूँ, सुखाता हूँ, फिर पहन लेता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहवाल में आता है कि आपके कपड़ों में 17 पैबंद लगे रहते थे। क्यों किया उन्होंने ऐसा? अजीज दोस्तों, इस वास्ते कि उनके पास दुनिया की कोई वैल्यू नहीं थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले से मालदार, उनके बारे में मैं नहीं अर्ज़ कर सकता। मौला कायनात अली के मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला करीम सूखी रोटियां खाने वाले, मौला कायनात कर्रमल्लाहु ताला करीम के घर में वो हैं जिनको दुनिया खातून जन्नत कहती है, पूरी दुनिया की सारी औरतों की वो सरदार हैं। और अजीज़ान गिरामी क़द्र, बिदअतुन नबी, रसूल के जिगर का टुकड़ा उनको कहते हैं। अजीज दोस्तों, हुजूर की खिदमत में आए हैं, हाथों पे गट्टे पड़े हैं और मिश्की से उठाते उठाते कांधे पर निशान पड़ गए हैं, सज्जिदा हैं और पूरी दुनिया की सज्जिदों की माँ है, उम्मुल हसनैन है, लख्ते जिगर रसूल है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, उनसे आला, उनसे अफजल खातून इस पूरी कायनात में कोई पैदा हुई नहीं और न क़यामत तक कोई पैदा हो सकती है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, कौन है? हुजूर की खिदमत में हाजिर है। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जन्नत में औरतों में सबसे पहले कौन जाएंगी? कहने लगे, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए फातिमा, जन्नत में सबसे पहले औरतों में मरियम जाएंगी। हजरत आक़ा कायनात अलैहिस्सलाम की खिदमत में बीवी फातिमा तो ज़हरा बैठी है, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या मरियम मुझसे भी पहले जन्नत में जाएंगी? कहने लगे, हाँ। या रसूलुल्लाह, यह कैसे हो सकता है? मरियम ईसा की माँ है तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। या रसूलुल्लाह, मुझसे पहले मरियम कैसे जाएंगी? इरशाद फरमाया, फातिमा वो ऐसे जाएंगी कि तुम ऊंट पर बैठ कर जा रही होगी और मरियम उसकी नुकैल थाम कर आगे चल रही होगी और दुनिया को पता चलेगा कि मुस्तफा की शहजादी तशरीफ ले जा रही है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, वो सज्जिदा घर के सारे काम काज खुद करती हैं। आप उठाएं सूरत अद्दार और उठा कर देखें तफसीरों की किताबें, हुजूर की खिदमत में हाजिर है। हुजूर नौकर दे दे, हुजूर फरमाते, फातिमा नौकर दूं या नौकर से बेहतर कुछ दे दूं? कहने लगी, या रसूलल्लाह, मुझे नौकर नहीं चाहिए, नौकर से जो बेहतर है वो दे दे। इरशाद फरमाया, फातिमा जब बिस्तर पर जाओ 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। कहने लगी, या रसूलल्लाह, इससे होगा क्या? इरशाद फरमाया, पढ़कर सो जाना, पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरा मदीना उनकी खिदमत करने के लिए तैयार है। मदीने का हर इंसान कहता है, हम फातिमा तो ज़हरा के घर के नौकर हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं। हुजूर अपनी बेटी को नौकर नहीं देते। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये खिलाफत राशिदा है और ये सिस्टम है। यहाँ दुनिया नहीं दी जाती, यहाँ मोहब्बत दी जाती है। अजीज दोस्तों, 30 साल के बाद ये सिस्टम खत्म हो गया, बादशाहत आई, अब खानखाहों की जरूरत पड़ी। खानखाह वालों ने देखा कि दुनिया तबाह हो रही है, जो बादशाह है वो दुनिया की लालच में मुब्तला है और दीन तबाह ताराज हो रहा है। फिर उठे वो लोग
جن کو حسن بصری کہتے ہیں، حبیب عجمی کہتے ہیں، ابو بکر شبلی کہتے ہیں، ذوالنون مصری کہتے ہیں، جنید بغدادی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی خانقاہیں قائم کی، اور جو بادشاہت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بد اثرات پیدا ہو رہے تھے، اس کو انہوں نے اپنی خانقاہی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے دل جو مردہ ہو رہے تھے دنیا کی محبت کی وجہ سے، اس دنیا کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالا اور اللہ کی محبت سے لوگوں کے دلوں کو آباد فرمایا۔ اور میرے دوستوں، پھر خانقاہیت عروج پر کب پہنچی؟ عزیزان گرامی قدر، وہ مبارک دور بھی آیا 470 ہجری میں گیلان کی سرزمین پر۔ عزیز دوستو، حسنی اور حسینی خاندان کا مظہر بن کر، عزیزان گرامی قدر، دو دریاؤں کا فیض لے کر، حسنی فیض بھی جن کے پاس، حسینی فیض بھی جن کے پاس، میرے دوستو، ان کو دنیا کیا کہتی ہے؟ عبد القادر گیلانی کہتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کا کمال کیا ہے؟ اب یہ آئے تو خانقاہی نظام ایک علاقے کا نظام نہیں رہا، خانقاہی نظام پوری کائنات کا نظام بن گیا۔ میرے دوستو، یہ آئے تو وہ آئے جو جس پر انہوں نے نگاہ کی اس کو انہوں نے ولی کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، ان کو دنیا غوث الاعظم دستگیر پیران پیر کہتی ہے۔ ان کی ولایت کا کمال کیا ہے؟ میرے دوستو، سارے کے سارے ولی دنیا میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ولی ہیں، مگر حضرت شیخ مصر ہندی مجدد الفسانی فرماتے ہیں، میں باتوں کو سمیٹ رہا ہوں عزیزان گرامی قدر، میں نہیں کہہ رہا، مجدد الفسانی فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے میٹنگ طلب کی، 2 میٹنگوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی میٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا شہیدنا، ساروں نے کہا ہے پروردگار ہم گواہی دیتے تو ہمارا رب ہے۔ میٹنگ ختم ہو گئی، اللہ نے فرمایا سارے انسانوں نے مجھے رب مان لیا، ساروں کو نکال دو۔ اب ایک خاص میٹنگ میں لینا چاہتا ہوں، یہ میٹنگ انبیاء کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ساری روحوں کو نکال دیا گیا، اس کا ذکر بھی سورۃ آل عمران میں ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کی ارواح کو رکھا اور فرمایا میں ان سے کلام کروں گا، اس کا ذکر آیت میثاق میں ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یاد کرو اس دن کو جب اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا پیغمبروں سے، فرمایا ہے پیغمبروں میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر میرے مصطفیٰ تشریف لائیں گے، مصدق لما معکم، تم تمام کی تصدیق کرتے ہوئے، لتؤمنن به ولتنصرن، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا، میرے حبیب کے خدمت گزار بن جانا، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واقستم علی ذلکم مصری، کیا تم اس وعدے پر مجھ سے عہد لیتے ہو؟ سارے پیغمبروں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، فاشہدوا، فرمایا تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں، فمن تولى بعد ذلك، اس کے بعد جو اس وعدے سے پھرے، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ میرے دوستو، یہ میٹنگ پیغمبروں کے لیے بلائی جا رہی تھی، خانقاہ نظام کو زندہ کرنے والے، اور اس پیر کا کمال کیا تھا؟ عزیزان گرامی قدر، ایک ایسے پیر بن کر آئے کہ صرف یہ انسانوں کے پیر نہیں تھے، اب تک جتنے پیر ہوئے وہ انسانوں کے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں انسانوں کے پیر، سارے کے سارے پیر بیٹھے ہیں، مرید ساروں کے سارے پیروں کے جو مرید ہیں وہ انسان ہیں، مگر اس دنیا میں ایک ایسے پیر بھی آئے، انہوں نے فرمایا اے لوگو، انسانوں کے ہاتھوں پر انسان بیعت کرتے ہیں، پیر بھی انسان ہوتا ہے، مرید بھی انسان ہوتا ہے، مگر میں آیا ہوں عبد القادر جیلانی، غوث الاعظم دستگیر، مولا علی شیر خدا کا وارث، حضرات حسنین کریمین کا سجادہ نشین، سیدہ فاطمہ الزہرا کا رخت جگر بن کر آیا ہوں۔ لوگوں سنو، میں وہ پیر ہوں کہ انسان بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور جنات بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور انتہا یہ ہے کہ فرشتے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ آنا شریف الکل، ارشاد فرمایا ساروں کا پیر بن کر آ گیا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت شیخ مصر ہندی مجدد الفسانی فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، ارشاد فرماتے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب اللہ نے سارے انسانوں کو عالم ارواح میں میٹنگ سے نکالا اور جب پیغمبروں پہ اکٹھا فرمایا، ایک روح مبارک نکلی اور وہ پیغمبر نہیں تھی، مگر وہ سیدھے اس ہال میں داخل ہو گئی جہاں پیغمبروں کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ فرشتوں نے آ کر ان سے کہا سرکار یہ میٹنگ پیغمبروں کے لیے ہے، آپ تشریف لے جائیں۔
حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے گھوم کے دیکھا، کہنے لگے تم مجھ سے بولنے لگے ہو کہ میں باہر جاؤں؟ کہنے لگے سرکار ہم کچھ نہیں بول سکتے، فرشتے باہر نکالنے کی ہمت نہیں کر رہے۔ سارے فرشتے حضرت آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کے شہزادے ہیں عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر، ہیں تو ولی مگر آ کر کھڑے ہو گئے پیغمبروں کی صف میں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان سے جا کر کہنا کہ ان کو ان کے نانا بلا رہے ہیں۔ غوث الاعظم دستگیر کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے، عرض کیا ہے غوث پاک آپ کو آپ کے نانا یاد فرما رہے ہیں۔ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے، سرکار نے فرمایا عبد القادر کیوں اس محفل میں آئے؟ کہنے لگے سرکار میں بھی اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تمہارے پاس آپشن ہے، چاہو تو نبوت لے لو، میری امت میں پھر نہیں آ سکتے۔ کہنے لگے سرکار مجھے نبوت نہیں چاہیے، سرکار مجھے آپ کی غلامی چاہیے، سرکار میں جانے لگا ہوں۔ عزیز دوستو، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اس موقع پر جتنے اولیاء تھے ان تمام نے اس منظر کو دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ ہیں تو وہ ولی مگر ان کی شان ایسی ہے کہ وہ پیغمبروں جیسے نظر آتے ہیں۔ عزیزان تیری نبیوں کے جیسی ہے چال ڈھال رے بغدادی سیاح۔ عزیزان گرامی قدر بغدادی سیاح کا کمال کیا ہے؟ وہ ہے نبی نہیں مگر ان کو دیکھو تو نبوت کا سارا کمال نظر آ جایا کرتا ہے۔ اور میرے دوستو اس امت کو کھنگال لے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ سارے کے سارے مشائخ اور علماء گواہ ہیں، اس پوری امت کو کھنگالے، ایک بندہ ایسا لائے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو۔ عزیز دوستو، پوری امت میں ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اللہ کہنے والے بہت ملے، انا الحق کہنے والے بہت ملے، اس جبے میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے، یہ کہنے والے آپ کو بہت ملے، مگر ایک ذات ایسی ہے جس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا واللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر۔ ارشاد فرمایا بغداد میں عبد القادر جیلانی کو دیکھنے والوں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں غوث العظم نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا جلوہ ہے۔ ھذا وجود جدی، یہ مصطفیٰ کریم کا جلوہ ہے، لا وجود عبد القادر۔ عزیز میرے دوستو، ایسا دعویٰ اس پوری امت میں نہ ان سے پہلے کوئی کر سکا ہے نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے پیر بھی دیا ہے تو مصطفیٰ کا پیکر عطا فرما دیا ہے۔ میرے دوستو، قادری ناز اگر نہ کرے تو کیا کریں؟ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں قادریوں کو بڑا ناز ہوتا ہے اپنے پیر پر، ہم کہتے ہیں ہمارا پیر ہی ایسا ہے کہ ہم قربان ہو جانا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اتنا بڑا پیر بھی کسی کو ملا، عزیزان گرامی قدر ایسا پیر بھی کسی کو ملا، اگر ہے تو مثال لائے۔ ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ میرے دوستو، جو گردن نہیں چکاتا وہ مفسر ہو سکتا ہے، وہ محدث ہو سکتا ہے، وہ فقیہ ہو سکتا ہے، وہ مجتہد ہو سکتا ہے، وہ مجدد ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو غوث پاک کے دربار کا غلام ہو جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، ایسا پیر پھر اللہ نے دنیا میں بنایا نہیں۔ آپ ناز کیجئے اپنی قسمت پر۔ خانقاہ کا آج سنگ بنیاد اگر ملایا جا رہا ہے، وہ خانقاہ کون سی ہے؟ خانقاہ کا نام کچھ اور نہیں۔ عزیز دوستو، حیدر ولی اللہ قادری کا نام لے، کریم اللہ شاہ قادری کا نام لے، عزیزان گرامی قدر شاہ عبداللطیف لاہوری کا نام لے، آپ جو نام لینا چاہتے ہیں، نام کوئی ہو، فیض پیران پیر کا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آپ شجرے اٹھائیں سادات کے، سارے نام ایک پین سے لکھتے ہیں، غوث الاعظم کا نام آتا ہے ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی شجرہ قادریہ اٹھا کر دیکھیں، وہ ہائی لائٹ کر کے بتلاتے ہیں کہ لوگوں اوپر والوں کا فیض پانا چاہتے ہو اور نیچے والوں چمکنا چاہتے ہو، اس نام سے اپنا تعلق مضبوط جوڑو۔ اگر ان کو چھوڑو گے نہ اوپر والے کچھ دیں گے نہ نیچے سے کچھ ملنے والا ہے، نہ تمہیں دنیا پوچھنے والی ہے نہ اوپر والے پوچھنے والے ہیں۔ پنجتن کا فیض اگر کسی دروازے سے امت کو ملتا ہے، اس دروازے کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اور میرے دوستو، اس فیض کا کمال کیا ہے؟ قادریوں کو بھی، چشتیوں کو بھی، نقشبندیوں کو بھی، سہروردیوں کو بھی، شاذلیوں کو بھی، رضائیوں کو بھی اس بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے سردار غوث الاعظم دستگیر ہیں۔ میرے دوستو، غوث الاعظم قادریوں کے سردار نہیں ہیں، یہ غلط فہمی اگر ذہن میں ہے تو نکال دیں۔ غوث الاعظم قادریوں کے سردار کا نام نہیں ہے، غوث الاعظم پوری دنیا کے سارے پیروں کے سردار کا نام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پیروں کے پیر کو غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ
اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نسبت عطا فرما دی، ایسی نسبت جس پر اولیاء کو ناز ہے۔ دکن کے بادشاہ، سلطان دکن، قطب دکن، بادشاہ دکن، سردار اولیاء دکن کہتے ہیں یا قطب، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر، بندھم درماندھم جستو ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا، انداز آپ دیکھیں، بر درے درگاہ والا، سائلم ہے آفتاب، خاطر ناشاد راکن، شاد یا پیران پیر۔ عزیزان گرامی قدر، دکن کے سلطان یہ بولے تو آپ اب چھوٹے موٹے لوگوں کا کہنا ہی کیا ہے؟ میرے دوستو، سلطان ہے وہ دکن کے، بادشاہ ہے وہ دکن کے، قطب ہے وہ دکن کے، اور عزیزان گرامی قدر ایک ایسے بادشاہ ہیں جن کی بادشاہت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں یا قطب، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر۔ قطب بھی آپ ہیں، ولی بھی آپ ہیں، روشن ضمیر بھی آپ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کا خراج ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پوری تقریر کو آپ یاد رکھیں۔ پہلا کام کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ کس سے جوڑیں گے آپ؟ کس سے جوڑیں گے آپ؟ کون سی کتاب؟ لال پیلی کتاب سے۔ کتاب کا مطلب قرآن شریف الٹے پلٹے باتیں نہیں یاد کرنا۔ عزیزان گرامی قدر، کتاب سے مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ امت اگر زندہ رہنا چاہتی ہے، قرآن پڑھنا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن قرآن ان کا نہیں کھلتا تھا۔ آج عالم کیا ہے؟ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن قرآن کھل جاتا ہے۔ میرے دوستو، ایسا ہی عالم ہے۔ عزیز دوستو، اس عالم کو بدلنا ہوگا۔ دوسرا کام، نمازوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تیسرا کام جو کرنا ہے، خانقاہی نظام کو حیا کریں، پیار کریں، محبت کریں، پیار بانٹیں۔ یہی خانقاہوں کا پیغام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر غور کریں گے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ایک اور مرتبہ جتنے سادات کرام تشریف فرما ہے، آپ لوگ بیٹھے، آپ کا احسان ہے۔ جتنے سادات کرام تشریف فرما، جتنے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، فردن سارے سادات کرام کا میں ممنون ہوں۔ تقریریں تو میں روز کرتا ہوں، روزانہ وہ لوگ مجھے سنتے ہیں۔ لوگوں کا سننا اور ہے، آل رسول کا سننا اور ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ کے بچے سنیں تو پھر غلاموں کا فائدہ ہو جایا کرتا ہے، فقیروں کی جھولیاں بھر جایا کرتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آل رسول یہاں تشریف فرما، اور اتنے منور چہرے۔ عزیز دوستو، ایک چہرہ ایسا کہ بس کیا بولے بندہ، یہی بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ گھرانہ جہاں پیدا ہوا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے۔ سرکار پاشا کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا معلوم ہوتا ہے شیر خدا کا شیر آ کر بیٹھا ہوا ہے، یا ایک شیر نہیں بیٹھے، کئی شیر بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے سادات کرام کا اور دو صاحبوں کا بالخصوص، ایک عادل پاشا صاحب کا، ایک مدثر پاشا صاحب کا، خانقاہ بنائی مدثر پاشا صاحب نے، دعوت دی عادل پاشا صاحب نے۔ تو دونوں کا زیادہ شکریہ کہ سادات کرام سے ملنے کا اور اظہار خیال کرنے کا انہوں نے موقع دیا۔ جتنے سادات کرام تشریف فرما، میں ان کے ہاتھ چومتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اس بچے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار ہم تمام کو کتاب سے جوڑ دے، اے اللہ ہم تمام کو قرآن سے جوڑ دے، اے اللہ ہم تمام کو قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن مجید سمجھنے والا بنا، قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا، قرآن کا سچا پیغام پوری امت تک پہنچانے والا بنا۔ اے پاک پروردگار ہم تمام کو مسجدوں سے جوڑ دے، اے اللہ دن میں 5 مرتبہ پورے اہتمام کے ساتھ مسجد جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار ہم تمام کو خانقاہوں سے جوڑ دے، اے اللہ خانقاہی نظام کے احیاء کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ خانقاہی نظام کو پھر سے زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اے پروردگار پوری دنیا کے سارے انسانوں سے ہمیں محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ درد والا دل عطا فرما، محبت والا دل عطا فرما، اور اے اللہ ہم تمام کو محبتیں بانٹنے والا بنا۔ اے پروردگار ہندوستان پر، ہندوستان کے بادشاہ سرکار غریب نواز کے طفیل کرم فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک حالہ الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں حضرت سید شاہ عبد الوہاب نبیر قادری المعروف مدثر پاشا صاحب قبلہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں، آ کے شکریہ کا بیان۔ نحمد و نصلی و نسلی علی رسول الکریم، اما بعد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا